السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بیت یزید کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے بولی ہیں اور ان کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے رکھی ہے، تو اسی پر جو ہے علی مرزا نے کچھ جواب دیا ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بولا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں کی بیت یزید، اور سیدنا حسین علیہ السلام کو باغی تو ایکسپوز کیا ہے اس کو انجینئر محمد علی مرزا نے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ٹو ہیز سن یزید، اور عثمان علیہ السلام شہید کیوں ہوئے، اور دیوبندی بریلوی آن صحابی رضی اللہ عنہ فرام قرآن اینڈ ہدایت۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں معلومات ہوں گی، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور بیت یزید کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کا معاملہ آسان کرے اور ہدایت کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ اس کی میں نے وضاحت بہت پہلے کی ہوئی ہے، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اس کے ساتھ بخاری مسلم میں ابن سیرین تابعی کا قول لکھا ہے جب حضور کو وہ اپنی شکل میں دیکھے، پھر ادروائز کوئی بھی شکل نظر آئے تو وہ نبی علیہ السلام نہیں ہوں گے، ورنہ تو بریلوی دیکھیں تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی دیکھیں تو بریلوی نہیں مانتے۔ یہ پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ویڈیو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ جو ہے نا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی دیکھے گا۔ اس کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ ان قریب وہ حضور کو دیکھ کے صحابی بن جائے گا، یا یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے اگر آج کے زمانے میں کوئی دیکھے تو ان قریب سے مراد ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا۔ تو آپ کہیں گے قیامت تو بہت دور ہے۔ نہیں سرکار، مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے جس طرح دو انگلیاں۔ جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنے ہزار سال سے لوگ قبروں میں ہیں، جب وہاں اٹھائے جائیں گے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ کیا معاملات جو ہیں وہ ہو چکے۔ جو جنت میں ہے وہ جنت میں خوش ہوں گے، ان کو تو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں لگے۔ جو جہنم میں ہے وہ کہیں گے جب اس سے بڑا عذاب دیکھیں گے تو ان کو وہ والا عذاب کم نظر آ رہا ہوگا، تو وہ قیامت میں دیکھے گا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ورنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ چھپا تو نہیں سکتی تھی، نیور۔ ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ 6 مہینے روتے روتے وہ اسی غم کے اندر فوت ہو گئی۔ اما عائشہ 47 ایئرز تک اس حجرے میں رہی ہیں جس کے 7 والے کمرے کے اندر رسول اللہ کی قبر مبارک تھی۔ کوئی جھوٹی روایت ہی دکھا دیں کہ اما عائشہ نے کبھی حضور کو دیکھا ہو، سب کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جب کچھ سنا کریں ان کو کہا کریں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ نے اپنی ذات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ آزمائش اسی لیے۔ ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ لگتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر دنیا میں سب سے کوئی نمایاں ہستی ہے نا تو اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ ایک اس نے پردہ ڈال دیا اور آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایسا عادی کر دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیج بویا جائے تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوں جہاں لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے اور انڈے میں سے چوزا، اور آپ انہیں بتائیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی میریکل ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ سائنس نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھا دیا ہے وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 8 سے 100 سال پہلے کا انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہاں بیٹھ کے آپ ویڈیو کانفرنسنگ میں حرم شریف ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے 4 مہینے پیدل سفر کر کے خاری کاٹی، راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر، جانوروں کا ڈر،
بھوک پیاس بیماری، انہیں بتایا جائے بھائی 4 مہینے نہیں 4 سیکنڈ میں بھی کالم لاتا ہوں، یہ دیکھ روزہ شریف، یہ دیکھ حرم شریف، وہ مانے گا ہی نہیں. لیکن سائنس نے تو کر کے دکھا دیا. تو آپ سائنس کے جو میریکلز ہیں انہی کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ 8 سے 100 سال پہلے کے لوگ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کرشمے وہ ہیں کہ جو کوئی ریپروڈیوس بھی نہیں کر سک رہا، اسی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر لیتا ہے، اسی کو یوز کرتا ہے، ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا. بیالوجی کا ایک ہی لا ہے جو فائنل ہوا ہے. اس اعتبار سے ویسے تو 2 لاز ہیں، ایک تو یہ کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، دوسرا اگر کوئی لا فائنل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے، انڈا نہیں آپ بنا سکتے، انڈا مرغی نہیں دینا ہے. بیج آپ نے فروٹ سے ہی نکالنا ہے، بیج نہیں آپ بنا سکتے. ہاں اس بیج سے آپ جو مرضی کریں، اسے آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں اگا لیں، مٹی کے اندر اگائیں، پانی میں اگائیں، لیکن وہ بیج جو ہے نا، وہ بیج آلریڈی جو لیونگ آرگن ہے نا پلانٹ کنگڈم میں سے، ادھر سے ہی آپ نے حاصل کرنا ہے، یا اینیمل کنگڈم کی کوئی چیز ہے تو وہاں سے حاصل کرنی ہے. ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے گھوڑے کے پاس فرشتے نظر آئے اور دوسرے کو فرشتے سلام کرتے، تو کیا عبادت کے ذریعے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی، یہ اللہ کی مرضی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران وہ فرشتے نظر آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرشتے ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بادل تھا جو فرشتوں کی شکل میں تھا. پہلی بات تو فارغ ہوگی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرشتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تاکہ انہوں نے جفی پائی ہونی ہے؟ نہیں، فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں پھر ہی نظر آتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں مسلم شریف میں آیا کہ وہ فرشتوں کا سلام سنتے تھے. عمران بن حسین ایک صحابی تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کرامت دی تھی، اور کسی صحابی کے بارے میں رپورٹ نہیں ہوا. ملتان کے ایک شیخ صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بعد بھی مریدوں کو دیکھ سکتے ہیں. اپنی زندگی میں بھی یہ بزرگ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. یہ حالت ہے ان کی. یہ کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں، چھوڑ دیں. کوئی بزرگ جب سویا ہو خراٹے لے رہا ہو، اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے یہ بولنا ہے کہ انجینئر صاحب ٹھیک نہیں، تسی غلط ہو. اور جب سو کے اٹھے تو اسے پوچھے کہ کیا سی میں کہ ٹائم قیامت تک جائے. کیا صحابہ کرام صحابیت اور خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ اگر تو کسی صحابی کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے، یا آج بھی کسی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے، تو کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کو کوئی مغالطہ لگ گیا، جس طرح حضرت عمر کو لگا، انہوں نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، بخاری مسلم میں ہے، تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر یا منافق کہے تو فتویٰ نہیں لوٹے گا. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا، کئی ایک ویڈیوز میں کیا. میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر بندے کو ہدایت دیتا ہوں، یہ تو نہیں بات ہوئی. اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری کوشش میں کریں گے ان کے لیے ہم اپنی ہدایت کی راہیں کھولیں گے. اور کوشش نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے رشتہ دار ہو کے بھی، چچا ہو کے بھی، ابو لہب جو ہے وہ کفر کی موت مر جائے گا، اور پوری صورت اس کے خلاف نازل ہو جائے گی، اور پوری زندگی دشمنی کرنے والا فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا. کوشش کرنے سے ہوگا بھائی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے، اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے، یہ ول آف گاڈ ہے کہ اس نے جہنم کو بھرنا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ ان جہنم میں جانے والے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے. یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا سجدہ شکر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ یہ نفلی سجدے کے اندر سجدہ شکر میں کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کرنی ہے تو. باقی جو نماز کی شکر ہے اسے عربی میں رہنے دیں، اور عربی کی ایک دعا ساری دعاؤں کو کفایت کرتی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی، چاہے رزق ہو، اولاد ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی بیوی ہو، اچھا شوہر ہو، وہ فی الدنیا حسنہ ہے. اور وفی الآخرۃ حسنہ میں آخرت کی ہر بھلائی ہے، خواہ عذاب قبر سے بچنا ہو، میدان محشر کی سختیوں سے آزادی ہو، میزان عمل پہ آسانی، پل صراط سے گزرنا، یہ سب کچھ وفی الآخرۃ حسنہ ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.